بھونڈی تقسیم تم نے اختیار کر رکھی. اب سنیے ان مشرکین کے ہاں بیٹیوں کی پیدائش کے موقع پر کیا ہوتا تھا. یہ تو سنیں 14 صدیوں پہلے کا بیان. اور جائزہ نے 2019 اپنے اس معاشرے شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. اللہ اکبر. سنیے پہلے مشرکین کے تعلق سے کیا ذکر ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے یعنی بیٹی کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس انورٹڈ کاما اس برائی کی خوشخبری کی وجہ سے جو اس کو دی گئی ہے. یہ خوشخبری تو برائی کی ہے. استغفر اللہ کہ بیٹی پیدا ہو گئی. اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ. اب سوچتے ہیں کہ رسوائی جھیلے برداشت کرے رسوائی کے ساتھ اس کو رکھے رہے ساتھ اپنے. ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. یا اس کو مٹی میں دفن کر دے. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. آگاہ ہو جاؤ کہ بہت برا ہے وہ جو فیصلہ کیا کرتے تھے. کسی کو داماد بنانا ان کو بڑا عار محسوس ہوتا تو شادی نہ کرنا تو بچی مار ہی دو. مار دی نہ بیٹی ہوگی نہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا. استغفر اللہ. میں نے بہت سختی میں جملہ کہہ دیا مگر وہ ظالم یہ کرتے تھے. کبھی مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا ایک طبقہ کرتا تھا اور اس خوف سے کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا بیٹیوں کو مار ڈالتے تھے. اور واقعات لکھے ہیں. اللہ اکبر. تھوڑی سی بیٹی بڑی ہو گئی اس کو تیار کروایا ماں سے اچھے کپڑے بہلا کر اس کو باپ لے کے گیا ہے اور جنگل میں گڑا کھوڑا. اچھے بیٹا نیچے جا کر اس کو دھکا دے دیا اور مٹی ڈال دی اس کے اوپر. حضور کے سامنے واقعہ بیان ہو. حضور رو گئے اس کے اوپر. یہ ظلم کیا ہے تم لوگوں نے. اور قرآن قیامت کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے سورہ تکویر میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس جرم کی پاداش میں اس بچی کو قتل کر دیا گیا. اللہ یہ اسپیسیفک کوسچن قیامت کے دن پوچھے گا. اور ہمارے یہاں بیٹیوں کو جیتے جی مار دیتے ہیں. جب بیٹوں کی پیدائش پر خوشیاں اور کبھی کبھی بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بنتے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا لفاظی نہیں تھی. اس شہر کے اندر وہ گھرانے جو 20-25 بچیوں کو پوری زندگی پال سکتے ہیں دوسری تیسری پر ان کا منہ بن جاتا ہے. آگے سے پتا ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن ہے نا مہمان کی آمد. فون کیا جی کیا ہوا بیٹی دی. اللہ تعالیٰ نے فون رکھ دیا. اور امام الانبیاء کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک خادمہ آئی حضور خانہ کعبہ کے پاس تھے. بی بی خدیجہ کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی. وہ خادمہ حضور کے پاس آئی حضور کو بشارت دی. کہتی ہے کہ حضور کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا. حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا. حضور وہاں سے دوڑے سانس پھول رہی گویا کے دوڑتے ہوئے بی بی خدیجہ کے پاس آئے. ان کو مبارک دی. بیٹی کو اٹھایا اس کو چوما سینے سے لگایا. اللہ کا شکر ادا کیا. اس معاشرے میں یہ امام الانبیاء علیہ السلام حضور نے اپنے لیے کسی کا تعظیم میں کھڑا ہونا پسند نہیں فرمایا. مگر بیٹی آئی فاطمہ تو حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں. اپنی چادر بچھاتے ہیں اس پر بٹھاتے ہیں. حال چال پوچھتے ہیں. حاجت ہوتی ہے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیا فرماتے حضور جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں پیدائش پر منہ نہ بنائے ان کی پرورش کرے ذمہ داری پوری کرے نکاح کا بندوبست کرے. ایک روایت حضور نے فرمایا میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے. وہ حضور کا پیارا ہاتھ ہے. یہ تو میں بتا رہا ہوں. وہ حضور کا پیارا ہاتھ تھا. وہ حضور کی پیاری انگلیاں تھیں. حضور نے ملا کر دکھائی. ایسے میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے. دوسری روایت یہ بیٹیاں جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنیں گی. تیسری روایت یہ بیٹیاں جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گی. اچھا ایک روایت کا ذکر یوں ہے ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میری تو 2 بیٹیاں. فرمایا پرورش کرو ذمہ داری پوری کرو اللہ تمہیں بھی اجر دے گا انشاءاللہ. حضور چلے گئے. صحابی ایک موجود حضور کی مجلس سے صحابی اٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں میرا یہ گمان ہے آج اگر کسی نے ایک بیٹی کے بارے میں بھی حضور سے سوال کیا ہوتا تو حضور اس کو بھی یہی بشارت دیتے. ناراض نہ ہوئیے گا. لڑکوں اور بیٹوں کی پیدائش پر اسپیسیفکلی معلوم حد تک جنت کی بشارت نہیں. خاص کہہ کر صدقہ جاری دونوں بنیں گے انشاءاللہ بیٹا ہو یا بیٹی. اسپیسیفکلی مخصوص کر کے اگر جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہے تو وہ بیٹیوں کی پرورش پر. بیٹے سبھی پالتے ہیں بھائی ریٹرن مل جائے گا نا. یہی مٹیریلسٹک اپروچ ہے. اور حضور حضور فرماتے کہ اللہ کی مشیت حضور نے اللہ نے حضور کو 3 بیٹے دیے. تینوں چھوٹی عمر میں لے لی. جوان ہوئی تو بیٹیاں جوان ہوئیں.
دیکھ لیں. ہو سکتا ہے ہماری محفل میں ایسے حضرات و خواتین ہوں صرف جن کی بیٹیاں ہوں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, صرف اگر بیٹیاں ہیں تو یہ تو ایک نسبت ہو رہی ہے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھائی بیٹے ناراض نہ ہو جائیں جی, ان کی بھی پرورش ہونی ہے, ان کی بھی ذمہ داری پوری کرنی ہے والدین نے, لیکن بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہم کر رہے ہیں نا, ہمارے اس سلوک میں, اور بتائیے مشرکین کے طرز عمل میں کیا فرق رہ گیا پھر. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.